نبی کا احترام امتی پہ واجب، اس طرح کی آوازیں لگانا، نبی کو نکلنے پہ مجبور کرنا خلاف ادب ہے۔ اس لیے فرمایا اکثرہم لا یعقلون، کہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ جب عقل نہیں رکھتے، جس میں عقل نہ ہو وہ تو پاگل ہوتا ہے، اور جو پاگل ہو وہ تو شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ پاگل میں چونکہ عقل نہیں ہوتی تو پھر ان کی مذمت کیوں بیان ہو رہی ہے، ان کی برائی کیوں بیان ہو رہی ہے، جبکہ ان میں عقل ہی نہیں تھی؟ کیونکہ پاگل آدمی جو کچھ بھی کر لے اسے تو کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک آدمی سے بیوی کہنے لگی کہ میں اگر مر گئی تو اس نے کہا کہ میں تیرے پیچھے پاگل ہو جاؤں۔ بیوی نے پوچھا کہ دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ پاگل تو کچھ بھی کر سکتا، تو پاگل سے تو کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ جب لا یعقلون ان میں عقل نہیں تھی تو وہ پاگل تھے، اور جب پاگل تھے تو ان کے اس فعل پر، اس کام پر خالق کائنات نے ان کی برائی کیوں بیان کی کہ اکثرہم لا یعقلون؟ جواب یہ ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقل تکلیف، دوسری ہے عقل رشد۔ عقل تکلیف بنیادی عقل جس کی وجہ سے انسان شریعت کے احکام کا ذمہ دار بنتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عقل تکلیف۔ اور ایک ہوتی ہے عقل رشد، جو دنیاوی معاملات میں جو عقل فیصلے کرتی ہے، صحیح فیصلے کرتی ہے، اسے عقل رشد کہتے ہیں۔ تو یہاں عقل رشد کی نفی ہے کہ ان میں عقل تو تھی لیکن عقل کو وہ صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہے تھے۔ نبی کا احترام ان پہ واجب تھا، انہوں نے دور سے ہی آوازیں لگانی شروع کر دیں جو کہ خلاف ادب ہے۔